السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب زدنی علم۔ سوال جواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ریڈنگ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور زیادہ تر تلفظ کی صحیح ادائیگی کا استعمال کرنا ہے۔ اوکے جی، سو ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9، شرک و کفر کا بیان۔ ہم فرسٹ لائن کو پڑھتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذات میں شریک ٹھہرانا، شریک کا مطلب ہم نے بتایا شامل کرنا، انکلوڈ کرنا۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسا عیسائی کی تین خدا مان کر مشرک ہوئے۔ ٹھیک ہے، عیسائی میں تین خدا کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مریم اور باقی سب جو ہے، یعنی تین جو ہے عیسائی خدا کو مانتے ہیں اور وہ مان کر مشرک ہوئے۔ اور جیسے ہندو کی کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی عیسائی کی تین خدا مانتے ہیں وہ مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کی کئی خدا ماننے کے سبب جو ہے وہ کئی خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے ہندو بھی وہ مشرک ہوئے۔ اور یہ تو ہو گئی ذات کا مطلب، یعنی ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ہی ماننا، اس کے زیادہ اگر آپ نے انکلوڈ کر دیا کہ دو خدا ہے تین خدا ہے تو یعنی وہ مشرک، وہ شرک میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذات کا مطلب ہم نے سمجھ لیا۔ اب صفت کیا ہے؟ تو صفت میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ اب جیسے مثلاً کا مطلب اگزامپل، سمع اور بصر۔ سمع مطلب ہوتا ہے سننا، بصر مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہے تو وہ شرک ہے۔ اب یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں یہ جو صفتیں حاصل ہیں وہ ہمیں خود بخود حاصل ہوئی، ہمیں خدا نے نہیں کیا، معاذ اللہ، ایسا کہنے والا وہ جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شرک میں آ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ صفتیں اسے خود بخود حاصل نہیں ہے، اسے خدا نے عطا کیا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ نمبر 29 رکوع 19، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا۔ ابھی یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا سمع اور بصر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سننا دیکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمع اور بصر ہے، ابھی یہاں پہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی سمیع مطلب سننے والا، بصیر مطلب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا بنایا ہے۔